میرے دوستو، یہاں پر طلاق اگر کسی نے دے دی، پہلے پچھلا حکم گزرا ہے ایلا کے بارے میں کہ کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ اب اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قسم اٹھاتا ہے، کوئی مدت اس کی طے نہیں، 1 مہینے کی اٹھائی، 2 کی اٹھائی، 4 کی اٹھائی، کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے، 5 مہینے، 6 مہینے یا جتنی بھی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھاتا ہے، 1 مہینہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا یا 15 دن میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی جو 3 صورتیں ہیں کہ بغیر مدت کی قسم اٹھانا، یا 4 مہینوں کی قسم اٹھانا، یا 4 مہینوں سے زائد کی قسم اٹھانا، یہ جو 3 صورتیں ہیں، اب ان کے اندر اگر اس نے اپنی قسم نہ توڑی، 4 مہینوں کے اندر اس نے اپنی قسم نہ توڑی، اگر اس نے توڑ دی تو کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اور نکاح کیا رہے گا؟ برقرار رہے گا۔ اور اگر اس نے 4 مہینوں کے اندر اس نے قسم نہیں توڑی، 4 مہینوں کے بعد اب وہ اس کی رجوع کرنا اپنی بیوی کو، وہ اب اس کا نکاح بغیر نکاح کے وہ رجوع نہیں کر سکتا، حلالہ نہیں ہوگا بلکہ نکاح کے ساتھ اس کا رجوع ہوگا۔ اور جو چوتھی قسم ہے کہ 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھاتا ہے، مثال کے طور پہ میں 1 مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اب اس میں اگر وہ ایک قسم کو توڑ دیتا ہے مہینے کے پہلے، تو پھر تو اس کا کیا کرے گا؟ وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر اس قسم کو نہیں توڑتا، مثال کے طور پہ 1 مہینے کی قسم اٹھائی تو 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اس صورت میں یعنی کہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اسی نکاح کے اندر وہ کیا ہے؟ برقرار رہے گی اگر 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو عورت انتظار میں رکھے 3 حیض تک۔ کون سی عورت کہ جسے طلاق دی گئی ہے؟ اب طلاق، 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، جسے طلاق رجعی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اسے رجوع کا مرد کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کی تو 3 حیض عورت کے لیے ہیں کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا، پہلے ثلاثۃ قروء لفظ کی تشریح سن لو، پھر آگے چلتے ہیں کہ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، قروء طہر پر بھی بولا جاتا ہے اور حیض پر بھی بولا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ 3 طہر ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 طہر گزارے گی اور 3 حیض نہیں گزارے گی۔ 3 طہر گزارے گی تو پھر اس کی عدت کے اندر 2 حیض آئیں گے، تیسرا حیض جیسے شروع ہوگا تو وہ یعنی کہ نکاح کر سکتی ہے آگے، یعنی کہ تو اب ان کا وہ اس چیز کے قائل ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے، یعنی کہ پاکی والے جو دن ہیں وہ اس سے مراد ہے، قروء سے مراد۔ اس میں امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ 3 طہر ہے۔ اور میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ 3 حیض ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر قروء سے مراد ہم طہر لیتے ہیں تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے، یا 3 سے بڑھیں گے یا 3 سے کم ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ عورت کو طلاق ہوتی ہے، یعنی کہ پاکی کے اندر، پاکی کے دن چل رہے ہیں، اس کو طلاق ہوئی۔ اب یہ جو پاکی کے دن چل رہے ہیں اگر ان کو شمار کرتے ہیں طہر کے اندر تو یہ پورے یعنی کہ طہر نہیں ہوتے، کچھ دن گزر بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر 2 شمار کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ جو جس کے اندر طلاق باقی ہوئی، اس کے بعد 2 اور طہر لگاتے ہیں تو 3 پورے نہیں ہوئے بلکہ 2.5 ہوئے یا 2.25 ہوئے یا 2.25 ہوئے، 3 پورے نہیں ہوئے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، اس طہر کو چھوڑ کر ہم آگے والے 3 طہر مراد لیتے ہیں تو پھر بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ یہ 3 سے میعاد کیا ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے۔ اب عورت کو 1 دن پاکی کے اندر گزرا اور اسے طلاق واقع ہو گئی تو اس سے تو 3 طہر نہیں بلکہ 3.25 طہر کے اندر وہ آ جائے گی۔ تو اب جو حیض والی ہے
حیض کی اگر ہم مراد لیتے ہیں تو اب پاکی کے اندر جو عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اب جب پہلا حیض آئے گا اور دوسرا حیض آئے گا اور تیسرا، تو اس کے اندر ان دونوں کے اندر کیا ہے 3 ہی حیض آئیں گے، اور 3 حیض پورے ہی آئیں گے، نہ تو 3 حیض سے کم بھی نہیں ہو سکتے، 3 حیض سے زیادہ بھی نہیں، کیونکہ 3 حیض آئیں گے اور 3 حیض کے بعد کیا ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر یعنی کہ بعض جو کہتے ہیں کہ قروء سے مراد کیا ہے وہ حیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا تھا کہ آپ نے 3 قروء تک یعنی کہ آپ پر کیا ہے آپ نماز معاف ہے، تو قروء سے مراد آپ نے کیا لیے تھے 3 حیض لیے تھے کہ 3 حیض کے اندر جب تک آپ کو یعنی کہ یہ حیض آئیں گے تو ان کے اندر کیا ہے آپ پر حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ آپ ناپاک ہیں، اور پاکی کے اندر یہ ہو نہیں سکتا، جب عورت پاک ہے تو قرآن بھی تلاوت بھی ہے اور نماز بھی ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قروء بیان فرمایا، آپ نے لفظ قروء بیان فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا قروء سے مراد حیض ہے، قروء سے مراد پاکی والے دن نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پر کہ اس چیز پر یعنی کہ وہ جو حیض والے 3 حیض آئیں گے، کیونکہ اس پر دوسرا گواہ تو بن نہیں سکتا، اگر عورت کے رحم کے اندر بچہ ہے تو وہ بھی عورت خود جانتی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ جو اس کو حیض آئیں گے وہ بھی عورت خود جانتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کہ تیرے لیے چھپانا صحیح نہیں ہے کہ جو کچھ تیرے پیٹ کے اندر ما خلق پیدا کیا ہے اللہ نے کہ تو اس کو چھپائے۔ اب اگر تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو کیا ہے اس بچے کو چھپائے، اور اگر بچہ نہیں تجھے حیض آئے تو اپنی مدت کو کم کرنے کے لیے تجھے 3 حیض نہیں ہے، 1 حیض آیا مثال کے طور پہ اور تو نے کہا کہ میری 3 حیض میرے کیا ہے گزر چکے ہیں، اور یا پھر 3 حیض تیرے گزر چکے، تو نے مدت کو زیادہ رکھنے کے لیے تو نے جھوٹ بولا کہ ابھی تک میرے 3 حیض نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ تیرے اوپر دار و مدار ہے کہ اس کی گواہی کیا ہے تو نے خود دینی ہے، اس لیے پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا، اس کو ڈرا بھی دیا اور حکم کے ساتھ کہ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر کہ اگر تو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو جھوٹ نہیں بولے گی، کیونکہ تیری زبان کا قول لیا جائے گا، جو کچھ تو کہے گی وہی اسی پر یعنی کہ عمل کیا جائے گا۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا اس آیات کے ساتھ پھر کچھ حقوق کی بات بھی کر دی کہ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا کہ ایک بیچ میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر وہ اس مدت کے اندر خاوند اسے لٹانا چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، 3 حیض کے اندر کیا ہے خاوند اگر اس سے واپس اپنی طرف لٹانا چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ان ارادوا اصلاح اچھائی کے ساتھ، اور اگر رجوع نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق یہ جو طلاق ہوگی اس کے اندر حلالہ نہیں ہوگا بلکہ نکاح کے ساتھ واپس لٹائی جائے گی، کیونکہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیات اتری تھی نا اس وقت تک طلاق بائن نہیں آئی تھی، طلاق 3 طلاقیں یعنی کہ نہیں آئی تھی، بلکہ جتنی بھی طلاقیں تھی وہ طلاق رجعی تھی، مثال کے طور پہ 100 طلاقیں بھی آپ نے دے دی وہ طلاق رجعی تھی، اگر رجوع کر لے 3 حیض کے اندر تو پھر وہ آپ یعنی کہ برقرار ہے، اگر رجوع نہیں کیا 100 طلاقیں بھی دے دی تو پھر بھی کیا ہے آپ کے وہ 3 حیض کے بعد آپ بغیر حلالے کے نکاح کر سکتے۔ پھر آگے یعنی کہ آیات بعد میں اس چیز پر اتری ہیں بائن پر کہ حلالے والی آیات بھی بعد میں نازل ہوئی، تو بعض رات یہ فرماتے ہیں، اور پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مردوں کو بھی اللہ نے مخاطب کر دیا کہ تم صرف یعنی کہ عورتوں کو جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو مثال کے طور پہ اپنے پاؤں کی جوتوں کی نوک پر رکھا جاتا تھا اور کچھ بھی یعنی کہ نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہ تھی، یعنی کہ خاوند مر جاتا تو اس خاوند کے مرنے کے ساتھ عورت کو بھی مار کر دفنا دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، یا اس پر یعنی کہ وراثت جو تقسیم ہوتی تھی اور عورت کو بھی میراث کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا،
اور جو میراث یعنی کہ اگر جیسے بھائیوں کا جن کا میراث تقسیم ہوتا تھا تو اس میں سے عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ کوئی عورت کے عزت اور مقام نہیں تھا۔ یہاں پر اب جو یعنی کہ جو نکلتی ہیں روٹوں پر یہ بھی کچھ دن پہلے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس پر یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے جاہلیت پہ اگر وہ تھوڑا سا جائے پیچھے تو پتہ چلے گا کہ تیرا جسم تیری مرضی، اس پہ تیری عزت کیا تھی، اور اسلام نے عزت کیا بخشی ہے عورت کو کہ تیرا مرتبہ اس وقت کیا تھا کہ تجھے کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اور جس گھر میں تو پیدا ہوتی تھی تجھے مرے بغیر زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اور پھر یہ ان کے لیے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا اور بڑا معزز شخص سمجھا جاتا تھا وہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگول کر دیتا تھا۔ تو آج کل یعنی کہ یہود و نصارہ کی یہ ایک سسٹم اور ایک مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگ کچھ تیار کیے، اور کچھ ہمارے مسلمان عورتیں جو اس چیز سے باخبر ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، جن کو شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو، تو وہ اس چیز کے اندر کہ میرا جسم میری مرضی، تو اپنا جسم میرے جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں چل سکتا، میرے جسم پر کوئی اختیار، اگر میرے جسم پر میری مرضی چلتی ہوتی تو میں یعنی کہ کھانا منہ سے، یہ میرا اللہ نے نظام بنایا ہے، اگر میری مرضی ہے تو میں کھانے کو ناک سے کھا کے دکھا دوں، میں کھانے کو ناک سے اور آنکھوں سے سننا اور کانوں سے دیکھنا شروع کر دوں، تب میں کہوں گا کہ میرے جسم پر میری مرضی ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، میں اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو بس وہ ایک یعنی کہ ایک سازش، اور مسلمان کچھ مرد بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، لاعلمی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ نے حالانکہ عورت کو مرتبہ عطا کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عورت کو عزت اور مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ عورت کے اوپر تمہارا حق یہ مثال اگر وہ غلطی کرے اسے مارو، لیکن ایسا نہ مارو کہ وہ مار ظاہر ہو۔ کتنی محبت ہے، مارو صحیح، ڈانٹو صحیح، لیکن ایسا نہ مارو کہ اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دو، ظاہر ہو مار۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ اس عورت کو منہ کے اوپر چماٹ نہ مارو، زیادہ اسے ڈانٹو نہ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کی عزت اور مقام پر آئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ غلطی کرے اسے مارو، اسے مار کر گھر سے باہر نہ بھیجو، ان کے سسرال والوں کے گھر مارو، اور اپنے گھر کے اندر یعنی کہ اس کو ڈانٹو، اور اسی جگہ پر اس کو اپنے گھر کے اندر رکھو، اپنے گھر کے اندر، تاکہ ایک دو دن بعد پھر صلح ہو جائے گی، اور جب وہ یہاں سے دوسرے گھر جائے گی تو پھر عورت ذات ہے وہ ایک نہیں پھر 5 اور بنا کے زیادہ پیش کرے گی، اور جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو عورت کو اللہ نے عزت اور مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر اب مرد پر یہ حقوق ہے، اور مرد کے عورت پر حقوق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تمہاری اس فرش کی کیا ہے، جو تمہاری 4 دیواری ہے، اب وہ گھر کی مالکن ہے، اگر وہ اس کے اندر غلطی کرے تو اس پر ڈانٹو اس کو، اور اس شخص کو وہ گھر کے اندر آنے کی اجازت دے جس سے تم ناراض ہو، جسے تم آنا نہیں دینا چاہتے، اس شخص کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے، تو پھر اسے مارو، اور ایسا مارو کہ وہ مار ظاہر نہ ہو۔ یعنی کہ اتنا مقصد یہ تھا کہ اتنا نہ مارو کہ عورت کی چمڑی اتار دو، مارو صحیح، لیکن اتنا زیادہ ظلم کی طرح نہ مارو، اور اسے سمجھانے کے لیے مارو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے مرد کو بھی مخاطب کیا کہ اب وہ چیز نہ سمجھی جائے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی کہ بس عورت جو ہے نا کوئی مرتبہ نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ عورت کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں جس طرح مرد کے حق ہے۔ ہاں اتنا فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مرد کو اللہ نے فضیلت ضرور عطا کی ہے۔ اب فضیلت سے یہ نہیں کہ مرد بالکل ہی یعنی کہ عورت کے اوپر اتنا حاوی ہو جائے کہ عورت کے حقوق کو ہی بھول جائے اور عورت کو کچھ سمجھے نہ۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا کیونکہ مرد مال کماتا ہے اور مرد عورت کی بنسبت زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی